نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ صدر علی وقار۔ وقت عصر، ڈوبتا سورج، ابھرتی امنگیں، زندہ دلوں کا شہر لاہور، گونجتی ہوائیں، نعرے تکبیر کی صدائیں اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں اور صداؤں میں پاکستان کا پرچم عزت و احترام سے اتارا جاتا ہے کہ یکدم خدا کے دشمن خدا کا نام لے کر خدا کے بندوں کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں۔ عالی وقار۔ ہر سو انسانی اعضاء بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں موجود لوگوں کا لہو اس سبز ہلالی پرچم پر بھی پڑتا ہے جسے ابھی عزت و احترام کے ساتھ اتارا گیا تھا، وہاں موجود لوگوں کا لہو دشمن کو للکار رہا ہے، وہاں موجود لوگوں کا لہو یزیدیت کو حسینیت کا پیغام سنا رہا ہے۔ عالی وقار۔ 2 نومبر کا سورج فضا کو سوگوار بنائے غروب ہو جاتا ہے، لیکن جناب والا اگلے ٹھیک 24 گھنٹے بعد دنیا یہ منظر بھی دیکھتی ہے کہ جس جگہ کی بو خون سے رچی بسی تھی اسی جگہ پر وہی شہری پاکستان زندہ باد اور جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگاتے ہوئے یہ نوید دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رکھے برگے گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے رکھے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ صدر علی وقار۔ ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ جم خانہ کلب میں شام کی چائے پینے کا دعویٰ کرنے والوں کو میں میجر عزیز بھٹی بن کر ان کے خوابوں کو زمین میں ملا دیتا ہوں۔ عالی وقار۔ ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ راشد مہناز بن کر دشمن کے طیارے کا رخ موڑ دیتا ہوں اور اس کے ناپاک ارادوں کو زمین بوس کرتا ہوں۔ عالی وقار۔ ہاں، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ کبھی MM عالم تو کبھی سپاہی مقبول حسین تو کبھی طاہرہ قاضی بن کر دشمن کو یہ للکارتی ہوں کہ ارے گولی ان بچوں پر کیا چلاتے ہو، کہ ارے گولی ان بچوں پہ کیا چلاتے ہو، اگر گولی چلانی ہے تو مجھ پر چلاؤ۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔